Assalamu alaikum. This is Zaheer Khan. You are watching I Can Do. If you guys are interested in making your communication skills better, you are on the right place. آج میں حاضر ہوں اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ. آج میں آپ کو پڑھاؤں گا 10 important words، اور اگر آپ یہ important words جاننا چاہتے ہیں so this video is for you. بہت ہی important words ہیں جو کہ انگلش میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اگر آپ بھی زیادہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اچھی انگلش بولنے کے لیے so you must watch this video. آج کا ہمارا پہلا word incredible. اس کا مطلب ہوتا ہے حیرت ناک یا ناقابل یقین. حیرت ناک یا ناقابل یقین. ہم کہتے ہیں نا یہ حیرت ناک پرفارمنس تھی، ناقابل یقین پرفارمنس تھی، یا کبھی ایسے بھی کہتے ہیں کہ یہ بات میرے لیے ناقابل یقین تھی، یعنی کہ مجھے اس بات پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا. انگلش میں اس کا مطلب ہوتا ہے unbelievable یا beyond believe یا amazing بھی اسی کا مطلب ہے. اچھا، اس کو آپ استعمال کیسے کریں گے، یوز کیسے کریں گے اس کا؟ تو میں نے سینٹنس آپ کے سامنے لکھا ہے It's incredible to me. یہ میرے لیے کیا ہے؟ حیرت ناک بات ہے، ناقابل یقین بات ہے. کیا؟ That such a lazy person could be so successful. کہ اس قسم کا نکما سست شخص بھی اتنا کامیاب ہو سکتا ہے. کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ناقابل یقین بات ہے کہ اتنا سست شخص بھی جو ہے وہ اتنا کامیاب ہو سکتا ہے. تو آپ اور بھی اس کو بہت سارے سینٹنسز کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. It was an incredible performance. وہ جو پرفارمنس تھی وہ حیرت ناک تھی. Or you may say she has given an incredible performance. It means she has given an amazing performance. I hope it helps. آج کا ہمارا دوسرا الفاظ ہے eradication. اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل خاتمہ یا جڑ سے خاتمہ. کسی بھی چیز کا مکمل خاتمہ، کسی چیز کا جڑ سے خاتمہ، اس کو کہتے ہیں eradication. ہم بہت ساری چیزوں کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں ہم اپنے ملک سے کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم جو ہے کسی بیماری کا خاتمہ چاہتے ہیں. تو کس میں بنائیں گے؟ اس ورڈ کی مدد سے بنائیں گے. تو میں نے سینٹنس آپ کے سامنے بھی لکھا ہے. پہلے دیکھتے ہیں جی انگلش میں اس کا کیا مطلب ہے. ٹو پل اپ بائی دا روٹس، یعنی کہ کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینا، اس کا مکمل خاتمہ کرنا. تو میں نے سینٹنس بنایا آپ کے لیے دے شوڈ بی دا eradication آف کرپشن کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے. کرپشن کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے، جو کہ بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ کرپشن کا خاتمہ کرنے والے لوگ ہی کرپشن کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے مارولس. اس کا مطلب ہوتا ہے حیرت انگیز، قابل تحسین یا نہایت خوب. کیا مطلب ہوتا ہے؟ حیرت انگیز، قابل تحسین یا نہایت خوب. انگلش میں کہتے ہیں causing wonder, astonishing, awesome یا wonderful. یہ سارے اس کے سنونم ہیں. اچھا، اس کو سینٹنس کے اندر کیسے استعمال کریں گے؟ We had a marvelous time at the party. پارٹی میں ہمارا ٹائم نہایت اچھا تھا، نہایت خوب تھا، یہ قابل تحسین تھا. یا میں نے ایک اور بھی سینٹنس بنایا The weather was marvelous. موسم جو تھا وہ قابل تحسین تھا، نہایت خوب تھا، یعنی کہ it was wonderful. چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی طرف. ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے ڈے آف ریزوریکشن. اس کا مطلب ہوتا ہے روز قیامت. قیامت والے دن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دا ڈے آف ریکننگ. تو دعا ہے کہ ہم سب کا دن بہت ہی اچھا ہو. تو اس کو سینٹنس کے اندر کیسے استعمال کریں گے؟ تو میں نے جملہ بنایا وی ول ہیو ٹو بی اکاؤنٹیبل فار آر ڈیڈس آن دا ڈے آف ریزوریکشن. ہمیں جو ہے جواب دہ ہونا پڑے گا اپنے ڈیڈس کا، اپنے اعمال کا، روز قیامت کے دن. یہ قیامت والے دن اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہمیں اچھے اعمال کرنا چاہیے اور برے کاموں سے بچنا چاہیے. اچھا گائز، ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے مینیفیسٹو. اس کا مطلب ہوتا ہے منشور. اب منشور کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی پارٹی کا منشور ہو سکتا ہے، کسی بندے کا منشور ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ میرا منشور ہے. منشور کیا ہوتا ہے انگلش میں؟ دیکھتے ہیں a written statement that describes the policies, goal or opinion of a person or group. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے that describes the policies، آپ کی پالیسیز، گول اور opinion of a person or a group. یہ ایک بندے کا بھی ہو سکتا ہے اور ایک گروپ کا بھی ہو سکتا ہے، ایک پوری پارٹی کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو منشور کسی کا بھی ہو سکتا ہے، میرا ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کا ہو سکتا ہے، پورے ملک کا ایک ہو سکتا ہے، پوری قوم کا ایک منشور ہو سکتا ہے. تو اس کا استعمال کیسا ہے دیکھتے ہیں جی. The group's manifesto focused on helping the poor. جو گروپ کا منشور تھا وہ کیا تھا جی؟ focused on helping. اس کا فوکس کس پہ تھا؟ ہیلپ کرنے پہ. ہیلپنگ دا پور، غریبوں کی ہیلپ کرنے میں. اینڈ اسٹاپنگ وائلنس، اور وائلنس کو، تشدد کو روکنے میں. گروپ کے منشور کا فوکس یہ تھا کہ غریبوں کی مدد کرنا اور تشدد کو روکنا. تو آپ کا بھی کوئی نہ کوئی منشور ہوگا، اور کیا منشور ہے ذرا بتائیے گا.
اچھا نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس وایولیشن. وایولیشن اس کا مطلب ہوتا ہے خلاف ورزی یا قانون شکنی. خلاف ورزی یا قانون شکنی. اٹ واز دا وایولیشن آف لا. یہ قانون کی خلاف ورزی تھی. قانون کی کیا تھی جی؟ خلاف ورزی تھی. ہم کہتے ہیں نا ہمیں قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، وہ تو وایولیٹ ہو جاتا ہے، وہ ورب ہو جاتا ہے، بٹ دس از ناؤن. اس کا مطلب ہوتا ہے خلاف ورزی. تو ہم نے اس کو سینٹینس کے اندر بھی استعمال کیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں؟ دے پروٹیسٹڈ دا گورنمنٹس وایولیشن آف ہیومن رائٹ. دے پروٹیسٹڈ، انہوں نے پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا، دا گورنمنٹس وایولیشن، گورنمنٹ کی خلاف ورزی. کون سی؟ آف ہیومن رائٹس، ہیومن رائٹس کی. تو انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا جو گورنمنٹ نے ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کی. آر یو میں سے اٹ واز اے وایولیشن آف لا. یہ لا کی خلاف ورزی تھی. اچھا ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے بٹ بائی بٹ. بٹ بائی بٹ اس کا مطلب ہوتا ہے رفتہ رفتہ. رفتہ رفتہ. رفتہ رفتہ مینس little by little or a small amount at a time. اس کو کہتے ہیں رفتہ رفتہ، مطلب آہستہ آہستہ. مطلب کسی سے سیٹنگ کرنی ہو نا تو ایک دم سے تھوڑی ہوتی ہے، رفتہ رفتہ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ہوتی ہے، آرام سے ہوتی ہے. ایک دم سے تو تھپڑ پڑ سکتا ہے. تو اس کو سینٹینس کے اندر کیسے استعمال کرتے ہیں دیکھتے ہیں جی. بٹ بائی بٹ دے ایکسیپٹڈ دا آئیڈیا. رفتہ رفتہ انہوں نے آئیڈیا کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے پرپوزل کو بھی ایکسیپٹ کیا جائے تو یو ہیو ٹو ڈو اٹ بٹ بائی بٹ. آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ، ایک دم سے نہیں، سلولی، گریجولی. ایک دم سے کرنے سے گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو آرام آرام سے، رفتہ رفتہ. اچھا چلتے ہیں جی. ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے امیکیولیٹ. امیکیولیٹ بے داغ، صاف ستھرا، بے عیب یا خالص. کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے داغ، صاف ستھرا، بے عیب یا خالص. انگلش میں having or containing no flaw or error, spotlessly clean. سینٹینس کے اندر an immaculate record of service. جو سروس کا ریکارڈ تھا وہ بالکل بے داغ تھا، یعنی کہ بالکل صاف تھا، کوئی بھی گڑبڑ انہوں نے اپنی سروس میں نہیں کی. نیکسٹ استعمال an immaculate kitchen. بالکل صاف ستھرا کچن. وہ کب ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جب آپ اس کو صاف کرتے ہیں، خود بخود تو نہیں ہوتا. اور استعمال they were absolutely immaculate. وہ جو تھے بالکل بے داغ تھے، بے عیب تھے، لیکن عیب تلاش کرنے کی کوشش میں تھے. نیکسٹ ورڈ ہے ہینکر. ہینکر اس کا مطلب ہوتا ہے آرزو کرنا یا ارمان رکھنا. آرزو کرنا یا ارمان رکھنا. انگلش کے اندر ٹو کریو، وانٹ اور ڈیزائر. تو اس کا استعمال کیسے کریں گے؟ دے اسٹل ہینکر آفٹر آئسولیشن. وہ اب بھی علیحدگی کی آرزو کرتے ہیں یا ارمان رکھتے ہیں. اچھا یہ جو ہینکر ورڈ ہے یہ زیادہ تر آفٹر کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ آفٹر لگتا ہے تو تب اس کا مطلب بنتا ہے آرزو کرنا یا ارمان رکھنا. ایک اور بھی اس کا استعمال ہے دے ہینکر آفٹر دا لگژری. وہ جو ہیں کس کا ارمان رکھتے ہیں، کس کی آرزو کرتے ہیں؟ آسائش کا. میرے خیال میں آپ بھی اسی چیز کا ارمان رکھتے ہیں. And everyone does. ہر کوئی ایسا ہی ارمان رکھتا ہے. So we hanker after the luxury. ہمارے ارمان یہی نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں. تو آپ وہ ارمان بھی اس میں بنا سکتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹینسز میں یوز کر سکتے ہیں. اچھا ہمارا لاسٹ ورڈ ہے آج کا، ورڈ نمبر 10، دیٹ از ڈیئر. ڈیئر اس کا مطلب ہوتا ہے ہمت کرنا یا جرأت کرنا کچھ کام کرنے کی. ٹو ہیو انف کریج ٹو ڈو سم تھنگ، یہ اس کا انگلش مطلب ہے. تو میں نے سینٹینس بھی نیچے بنایا ہے، ہاؤ ڈیئر یو. تمہاری اس کی مجال کیسے ہوئی، ہاؤ ڈیئر یو. اور لاسٹ ہے اف یو ڈیئر ٹو کم. اگر تم نے آنے کی جرأت کی تو میں پتلی گلی سے نکل جاؤں گا. اگر ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجیے گا. ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک ظہیر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.